زندگی یکساں نہیں ہوتی، کسی کے لیے آسان تو کسی کے لیے سخت امتحان ثابت ہوتی ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ایسوسی ایشن تھام رہا ہے ایسی ہی تکلیفوں اور معاشی پریشانی سے برسر پیکار مریضوں کو اپنائیت اور خلوص کے ساتھ، جہاں ہم فراہم کر رہے ہیں صحت کی اعلیٰ معیار کی سہولیات۔ اگر آپ بھی ان مستحق مریضوں کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں تو کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے، تاکہ ہم اور آپ مل کر بانٹ سکیں آسانیاں ان مشکل زندگیوں میں۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ایسوسی ایشن، امید زندگی سب کے لیے۔ اپنی زکوٰۃ اور عطیات کی ادائیگی کے لیے درج ذیل فون نمبرز پر رابطہ کریں یا بینک الحبیب لمیٹڈ اور میزان بینک لمیٹڈ کی کسی بھی برانچ میں درج ذیل اکاؤنٹ نمبرز پر جمع کروائیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی زکوٰۃ اور عطیات کی ادائیگی کے لیے درج ذیل آئی کیئر فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ وزٹ کریں۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ایسوسی ایشن سے ہمارے پاس یہاں پہ جنید رزاق صاحب، ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ فنڈ ریزنگ KIKDA سے، اور پروفیسر ڈاکٹر خرم دانیال انچارج KIKDA۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اوبیسلی کڈنی کے حوالے سے تو ایک تو اویئرنیس دینا لوگوں کو، سمجھانا، اور بہت سارے لوگ مبتلا رہتے ہیں کڈنی کی بیماریوں میں، اور اس کا علاج بھی خاصا مہنگا پڑتا ہے عام لوگوں کے لیے۔ سو اس کے حوالے سے اگر ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کر دیا جائے تو ذرا زیادہ اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یہاں پہ بلانے کا ہم کو۔ بیسیکلی اس وقت پوری دنیا میں پچھلے چند سالوں میں گردے کے امراض میں انتہائی تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو ہر 10 میں سے ایک فرد گردے کے امراض میں مبتلا ہے یا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہر 5 میں سے ایک بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ گردے کے امراض میں جا رہا ہے۔ ہر 3 میں سے ایک شوگر کا جو مریض ہے وہ آگے چل کے اس کو گردے کا کوئی نہ کوئی مرض ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اب تو یہ پاکستان میں جو اس کی جو ایک ہم نے ایک رف اسٹیمیٹ کیا ہے، تقریباً 20 سے 25% افراد اس گردے کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ شوگر، بلڈ پریشر، اور جو ہم پین کلرس کھاتے ہیں نا، درد کچھ ادویات بے انتہا کھاتے ہیں، وہ بہت زیادہ استعمال جو ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک ادارے کی بات ہے، ادارہ 2017 میں ہم نے اس کو فنکشنل کیا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس 5 ڈائلسس کی مشینیں تھیں، اور ودن 5 to 6 ایئرس ہم اس وقت پبلک سیکٹر میں نمبر 2 ہیں، جو ڈائلسس سے لے کے گردے کے امراض کے جتنے بھی امراض ہیں ان سب کو جو ہم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں ہم کراچی میں نمبر 2 ہیں۔ ہمارے پاس اس ادارے میں تقریباً 70 ڈائلسس مشین ہیں، اور ہم تقریباً 180 مریضوں کو روزانہ کی بیسس پہ ڈائلسس سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ، اس کی انویسٹیگیشن، اس کی سرجریز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ فری آف کاسٹ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس لیتھوٹرپسی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر ہم روزانہ 5 سے 8 مریضوں کا بغیر سرجری، بغیر کٹ لگائے، بغیر بے ہوش کیے ہوئے، بغیر کسی اس کے ہم اسٹونس ان کی ہم ریموو کرتے ہیں۔ یہ بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ویسکولر سرجری ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو نسوں رگوں کی جو امراض ہوتے ہیں، جیسے شوگر کے مریض ہیں، پاؤں کٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا بچانا، نسوں کا کوئی بھی بیماری ہے، ان سب کو ہم فری آف کاسٹ یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت پورے کراچی میں گنتی کے چند ہسپتال ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، اور جہاں ہو رہا ہے وہ انتہائی کاسٹ وائز بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اندازاً اگر ایک انسان ہے جس کو ڈائلسس بھی کروانا ہے اور کڈنی ریپلیسمنٹ بھی کروانی ہے، یا جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں اسٹونز کی، اس کے حوالے سے اگر اس کو خرچہ کرنا ہے اس چیز پہ تو کتنا ہوتا ہوگا؟ ڈائلس کے ایک سیشن کا کاسٹ منیمم اگر ہم کسی ایک ایوریج ہاسپٹل میں جائیں 6000 پر سیشن ہوتا ہے، اور اس کا کم از کم 12 سیشن ہوتے ہیں مہینے میں۔ جی، تو 72,000 اس کی مشین پہ لیٹنی کاسٹ ہے، باقی اس میں میڈیسن شامل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی انویسٹیگیشن شامل نہیں ہے، کوئی دوسری چیزیں نہیں ہے۔ تو اگر ہم سب لم سم کر لیں تو ایٹ لیسٹ 1,50,000 روپیز پر منتھ پر پیشنٹ ایکسپینس آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح سرجری کی بات، اگر یورولوجی کی اسٹون ہے، اسٹون اگر اس کا سائز میں بڑا ہے اور اس کو اپنے اوپن سرجری کرنی ہے، یا اب تو خیر انڈوسکوپک سرجریز ہوتی ہیں، تو منیمم سرجری کاسٹ جو ہے مور دین 2 lakhs ہے۔
تو یہ کڈنی بظاہر دیکھنے میں تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی جو اگر اللہ نہ کرے کوئی اس پہ ایک دفعہ بیماری آ جائے تو یہ ایک بڑا مشکل کریٹ کر دیتی ہے، خاص طور پہ ڈائلسس کے مریضوں میں تو گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کے کپڑے اتر جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے کروڑوں پتی جو ہیں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. بالکل اتنا مہنگا. آپ خود سوچیں 1.5 لاکھ روپے مہینے کا کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. اور یہ تکلیف الگ ہے. تکلیف الگ ہے. کھانا پینا ہم ان کا بند کر دیتے ہیں اکثر. پانی وہ نہیں پی سکتے. کیوں؟ پیشاب نہیں آتا ان کو. ڈائلسس کے مریضوں میں پیشاب نہیں آتا. تو ایک قطرہ بھی اگر پانی میں ایکسٹرا ہو گیا، جس میں ایکسٹرا ہو گیا پانی کا، تو پھیپڑوں میں آ جاتا ہے. اللہ. تو ان کا پانی کی ریسٹرکشن دے دی جاتی ہیں کہ آپ دن میں 3 گلاس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے. اس میں چائے، کافی، دودھ سب شامل ہے. ٹھیک ہے. پھلوں میں کچھ نہیں کھا سکتے. ڈائٹ میں آپ صرف یہ چند لمیٹڈ چیزیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوہ سو کیا چیلنجز آپ لوگوں نے فیس کیے ہیں جب سے KIKDA پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ تو بہت شکریہ فیصل بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا یہ خواب اور یہ مشن تھا کہ جب ایک امیر آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک اور انتہائی مہنگے نجی ہاسپٹلس کے اندر چلا جاتا ہے. لیکن جب ایک دیہڑی دار مزدور، ایک غریب انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کے اندر، ڈسپینسریز کے اندر، جہاں آلریڈی علاج کا فقدان ہے. تو ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں جہاں پہ عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان مریضوں کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکے. سو 2017 کے اندر جب ہم نے یہ ڈائلسس اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس صرف 5 مشینیں تھیں، اور آج الحمدللہ ہم 80 سے زیادہ مشینوں کے ساتھ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور مخیر حضرات نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ الحمدللہ آج تک یہ ہم پرووائڈ کر پا رہے ہیں. ابھی ہم صرف کراچی میں ہیں یا کراچی کے گرد و نواح میں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو ہمارا جو سینٹر ہے وہ صرف کراچی کے جو سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر موجود ہے. لیکن ہمارا جغرافیکل اگر اب دیکھا جائے تو افغانستان سے پیشنٹس ہمارے پاس اس وقت لینڈ کر رہے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ جنرل سرجریز کے لیے آ رہے ہیں، ڈائلسس کے لیے آ رہے ہیں، گردوں کی پتھری کے جو آپریشنز ہیں اس کے لیے آ رہے ہیں. ایون کہ جو اس وقت NGO سیٹ اپس لگے ہوئے ہیں کراچی کے اندر، وہاں تک سے مریض ریفر آؤٹ ہو کے یہاں آ رہے ہیں، کیونکہ ان اداروں میں یا ان ہاسپٹلس کے اندر اتنی لمبی کیو ہے کہ جب تک مریض کا نمبر آتا ہے اس وقت تک وہ بیچارے کی گردہ جو ہے وہ یا کڈنی فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے یا کسی اور کمپلیکیشن کے اندر چلا جاتا ہے. ویری ٹرو. تو وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ اپنے پیشنٹس کو ریفر آؤٹ کر کے ہمارے پاس بھیج رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کا علاج جو ہے وہ بر وقت کر دیتے ہیں، جس سے ان کا گردہ بچ جاتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ اس کے اندر آتے ہیں جو کہ اپنے گھروں کے کمانے والے، اکیلے کمانے والے، اور خدا نہ خاصہ اگر وہ بندہ ڈائلسس پہ چلا گیا تو صرف ایک بندہ سفر نہیں کرتا، پورا خاندان اس کا سفر کرتا ہے. ویری ٹرو. ویری تو الحمدللہ یہ انیشیٹو ہم نے لیا، اور اب ہم انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں ہم اویئرنیس کے اوپر توجہ دیں، اور ہم پورے شہر کے اندر ایک ڈائگنوسٹک لیبارٹریز کا ایک پورا جال بچھا دیں جہاں پہ فری آف کاسٹ ہم لوگوں کے ٹیسٹ کر سکیں. کیونکہ ابتدائی طور پہ اگر اس کی تشخیص کر لی جائے نا تو یہ وہیں پہ اس مرض کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہیں. چیلنجز کے اندر دیکھیں جس طرح سے ابھی ہمارے حالات چل رہے ہیں، اوور آل فائنینشیل کنسٹرین چل رہے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر ہی، تو NGOs کے ساتھ تو یہ زیادہ معاملات چل رہے ہیں. تو ہمیں بالکل فنڈس کی اس وقت بہت ضرورت ہے. ہمیں گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی خاطر خواہ سپورٹ نہیں ملتی. ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو کمیونٹی کے لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ہمیں کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں گورنمنٹ لیول کے اوپر ابھی اس طرح کی پذیرائی یا جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ نہیں مل رہی ہے. سو ہماری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے کہ وہ جس طرح سے دیگر اداروں کی مالی معاونت کرتے ہیں، یہ بھی ادارہ آپ ہی کا ادارہ ہے اور ہم آپ ہی کا کام بیسکلی کر رہے ہیں. بالکل. تو پلیز اس کے اندر ہمیں سپورٹ کریں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید لوگوں کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. آپ ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل بجا ہے کہ بہت مشکل ہے اس صورتحال میں. لوگ بہت پریشان ہیں. کل ہم نے یہ بھی سنا کہ پیٹرول اور مہنگا ہوا ہے. لوگ اپنی پریشانیوں سے دیکھیں، انفلیمیشن تو ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے لوگوں کی آمدن اتنی نہیں بڑھ رہی. اب اس صورتحال میں آپ صرف یہ سوچیں کہ کوئی گھر کا ایک ایسا فرد جو پورے گھر کے لیے اکیلا کمانے والا ہو اور وہ اس مرض سے گزرے تو کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. ابھی بھائی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ایک آرام سے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے مہینے کا. سو 1.5 سے 2 لاکھ روپے بہت مشکل ہے. پھر جیسے ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ اوبویسلی لوگ بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں.
وہ بھی بہت پریشان ہیں. سو یہ نمبرز اس وقت ہمارے اسکرین پہ موجود ہے, اس پہ آپ لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جی دل کھول کے عطیات دیں, جو پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی, جو پاکستان سے باہر ہیں وہ بھی. ہماری کوشش یہ ہے کہ مل جل کے تھوڑی سی لوگوں کی مدد کی جائے. اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان میں ایسے بہت سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, سو ان کو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے. سر آخر میں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں؟ میسیج صرف یہی ہے کہ اپنے گردوں کی حفاظت کریں, شوگر کنٹرول میں رکھیں, بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں, اور پین کلرز کا استعمال, جو درد کچھ ادویات ہم بے انتہا کھا رہے ہیں, اس کو اللہ کے واسطے کم سے کم کریں. ہم لوگ ظاہر بات ہے ٹریٹمنٹ تو شاید برداشت نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم پریونشن تو جا سکتے ہیں. یہ چند چیزیں ہیں, کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. شوگر کنٹرول کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے, بلڈ پریشر کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑے سی ہمت کریں, اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں, اور سال میں ایک دفعہ اپنے سے پیشاب کا ٹیسٹ اور خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو کریٹنین کراتے ہیں, وہ کروا لیا کریں. یقین کریں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کریٹنین جو ہے نارمل ویلیو 1.2 ہوتی ہے ایک آدمی کی. اگر 1.2 سے وہ 1.4 ہو جائے, جسٹ 0.2 بڑھ جائے, تو اس کا مطلب یہ اس کا 60% آف دا کڈنی ہیز بین گون, جسٹ 0.2 بڑھنے پہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اگر اس پہ آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں, لوگ تھوڑا سا خیال کر لیں اپنے کہ یار چلو جہاں اس دفعہ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں نہیں کر رہے, صرف اپنا خون اور پیشاب کا ٹیسٹ کروا لیں. اس کی کاسٹ کتنی ہے کہ جسٹ 400 روپیز. لیکن اپنی زندگی, اپنی صحت کے لیے سال میں ایک دفعہ 400 روپے خرچ کرنا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. تو یقین کریں آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. آمین آمین آمین.